بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس عوامی تحریک کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد کشمیری قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہوئے، ہزاروں کشمیری بھارتی قید خانوں میں بند ہیں۔ بھارتی قابض افواج نے ہزاروں کشمیریوں کو معذور کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں اور بزرگوں پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، یہاں تک کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ بھارت نے ریاست جموں و کشمیر کو جہنم زار بنا رکھا ہے۔ کشمیریوں کی نظریں اقوام عالم پر ہیں، لیکن عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں نے بارہا مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھائی ہے۔ زید راد الحسین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی، مگر ان بین الاقوامی رپورٹس کے باوجود بھارتی مظالم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حال ہی میں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سردار امجد یوسف نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ مطالبہ دہرایا کہ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن اپنی حالیہ رپورٹوں میں بھی کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کو شائع کرے۔ انہوں نے کہا، The update by the High Commissioner is welcomed as a human rights activist, but I am dismayed that High Commissioner ignored the situation of human rights in Indian occupied Jammu and Kashmir, where people are subjected to all forms of human rights violations at the hands of occupational forces. بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو عملاً جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات ہیں۔ حریت پسند قیادت گھروں میں نظر بند ہے یا پھر بھارتی جیلوں میں پابند سلاسل ہے۔ The detention phenomenon is a common practice in occupied Jammu and Kashmir. The political leaders like Yasin Malik, Shabir Ahmad Shah, Musarrat Alam Bhatt, Asiya Andarabi and human rights activists Mr. Khurram Parvez are detained, and innocent people like Hassan Banna and others implicated in false allegations. سردار امجد یوسف نے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کی شائع کردہ سابقہ رپورٹس کے باوجود کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ بھارت لگاتار بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور کشمیر پر زبردستی قابض ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈرامہ رچا رہا ہے، مگر یہ جعلی انتخابات رائے شماری کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ Beside the 2 reports by the High Commissioner in which India is asked to respect the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, India, after making significant demographic changes to convert Muslim majority into minority, introduced a presidential order empowering Lieutenant Governor and announcing elections in Jammu and Kashmir after 5 years. These elections